بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ پیارے دوستو بھائیو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے؟ برکت کے نہ ہونے کے کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کاروبار بھی ہے، نوکری وغیرہ بھی ہے، کام بھی ہے، لیکن گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آج کے اس مختصر پروگرام میں، اس مختصر ویڈیو میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ برکت کا مطلب زیادہ پیسے نہیں ہوتا، بلکہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سکون ڈال دیں، اس کو وہ کفایت کر جائے، وہ پورا ہو جائے، اس اور دل مطمئن رہے، یہ برکت ہے۔ تو برکت کے ختم ہونے کی میں آج آپ کو 7 وجوہات بتاتا ہوں، اور ان 7 چیزوں پر اگر ہم نے قابو پا لیا تو ہمارے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نماز کے اندر کوتاہی کرنا۔ اب نماز میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے گھر سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ یا تو بندہ نماز پڑھے ہی نہیں، یا اگر نماز پڑھتا ہے لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا نہیں کرتا۔ میں صرف چھوٹی سی 3 باتیں عرض کرتا ہوں، ان کو اگر ہم قابو کر لیں تو نماز ہماری ایسی شاندار جاندار ہو جائے گی۔ سب سے پہلے یہ چیز، وضو ہم کم سے کم پانی کے ساتھ کریں، اس میں اسراف نہ کریں۔ جتنا تھوڑا وہ پانی استعمال ہوگا اتنی نماز کے اندر جان پیدا ہوتی ہے، آپ آزما کر دیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد جب نماز شروع کرنی ہے تو نماز کے اندر کے جو الفاظ ہیں ان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنی نظر کی نماز کے اندر حفاظت کرنی ہے۔ قیام کے وقت میں سجدے کی جگہ پر رہے، رکوع کے وقت میں پاؤں پر رہے، سجدے میں اپنے ناک کی جگہ ناک میں، اور جب بیٹھا ہے تو پھر اپنی گود کے اندر نظر رہے۔ بس نظر کی خاص طور پہ نماز میں حفاظت کرنی ہے۔ جو نماز میں کوتاہی کرتا ہے، اللہ کے حق کو کی کوتاہی کرتا ہے، تو پھر اس کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے حرام اور مشکوک کمائی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم محنت تو کرتے ہیں پھر بھی گھر میں برکت نہیں ہے، مگر یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کمائی کا ذریعہ کیا ہے۔ اگر کمائی حرام ہے یا مشکوک ہے، جس گھر کے اندر حرام کا ایک لقمہ چلا جاتا ہے، برکت دوسرے دروازے سے باہر چلی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری وجہ یہ ہے ناشکری۔ ناشکری کرنے کی وجہ سے بھی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں، گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ شکر گزار بندے کے گھر میں رحمتیں برکتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جو موجودہ نعمتیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ موبائل کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، گھر موجود ہے، اللہ نے اچھی صحت دے رکھی ہے، اور اعضاء و جوارح دے رکھے ہیں، ایمان دے رکھا ہے۔ جو موجودہ نعمتیں ہیں ان پر ڈٹ کر شکر ادا کرے، اور کبھی بھی زبان پر شکایت نہ لائیں۔ چوتھی وجہ والدین کی نافرمانی۔ ماں باپ کی بد دعا یہ بے برکتی پیدا کر دیتی ہے۔ اگر وہ بد دعا دیتے ہیں، رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے، اور ان کی دعا رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لہذا ماں باپ کی خدمت کریں، پیسوں کے ذریعے سے بھی خدمت کریں، ویسے بھی جسمانی خدمت بھی ہم ان کی کریں، تو اس سے انشاءاللہ گھر کے اندر برکات آ جائیں گی۔ اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ صدقہ نہ دینا۔ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ مال میں اضافے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ مال بڑھتا ہے صدقہ دینے سے۔ روزانہ ہم عادت بنائیں، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اللہ کے راستے میں ہم ضرور صدقہ کرتے رہیں۔ اس سے مال پاک بھی ہوتا ہے، مال کے اندر برکت بھی آتی ہے۔ 6 وجہ گھر کے اندر جھگڑے کا ہونا۔ ہر وقت گھر کے اندر تلخی کا ماحول بنا کے رکھنا، اور لہجے کی کرختی اور بد زبانی، گالیاں، اگر گھر کے اندر یہ چیز ہوگی تو خیر و برکت کی تمام فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھر کے اندر سکون کا ماحول پیدا کریں۔ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ سے، تلخ لہجے سے، بدتمیزی سے، بد تہذیبی سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گھر کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ 7ویں وجہ جو ہے وہ ہے ذکر الہی سے غفلت۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں، ذکر نہیں ہوتا، وہاں دل مردہ ہو جاتے ہیں، اور جہاں مردہ دل ہو وہاں اللہ کی طرف سے برکات کا نزول نہیں ہوتا۔ تو ہم ذکر بھی کریں۔ مردہ دلوں میں، جیسے میں نے عرض کیا، کہ کوئی برکت نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر برکت ہو اور واقعی برکت آئے تو پھر 3 کام آج سے ہم نے شروع کر دینا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ تھوڑا بہت ہم صدقہ بھی دیتے رہیں۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ روزانہ کم از کم استغفار ہم ضرور پڑھا کریں، ایک تسبیح استغفار بھی پڑھ لیا کریں۔ اس کے علاوہ جس بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں۔ ہمارے اس چینل کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ہر مسئلے کے لیے موجود ہیں،
کہ اگر کوئی رزق کی پریشانی ہے یا کوئی قرضے کی پریشانی ہے، کوئی اور مسائل ہے، اس کے اذکار ہم نے بتا رکھے ہیں، وہ اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، انشاءاللہ گھر کے اندر خیر اور برکت بھی ہوگی، اور آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے اس پیغام کو نافع بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔